السلام علیکم پاکستانیوں، ایم ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں فرخ نواز بھٹی اور میرے ساتھ نعمان حیدر ہیں، اور آج ہم بات کریں گے خاص طور پر جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے، یوم یکجہتی کشمیر، اور ساتھ ہی بھارت میں جو احتجاجی تحریکوں کا ابھار ہے اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ اور اس میں پھر جب بات آتی ہے کہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں مودی سرکار کے خلاف، بھارت کی مختلف جو ریاستیں ہیں وہاں سے احتجاج کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہو رہی ہیں، اور اس میں جو سکھوں کا احتجاج ہے اس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف جو ہے وہ مقبول کروانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس پر نعمان حیدر کیا آپ کہیں گے کہ جو خاص طور پر کشمیر کے بعد جو ہے وہ بھارت کے اندر ایک آوازیں اٹھی ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے، مودی کا وہ چہرہ جس پر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے، مودی کے جو ایجنڈا تھا اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور اس کو ذرا کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ جی اچھا، اس میں جو موجودہ جو صورتحال ہے کشمیر کے حوالے سے 370 کا جو انہوں نے قانون کا نفاذ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ کشمیر میں بہت زیادہ وہاں پر مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اقتصادی طور پر کشمیر کو دبایا گیا، ٹھیک ہے، وہاں کے شہریوں کو اس عرصے کے دوران سب سے زیادہ گرفتاریاں ہوئیں، ٹھیک ہے، اور کشمیر کی جو انسٹیبل پوزیشن اس عرصے میں رہی، ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 50 60 70 سال کے عرصے میں اس طرح کی پوزیشن نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھارت کی جانب سے یہ جو سارے کا سارا ڈرامہ رچایا گیا، اس میں امریکہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی چونکہ حکومت تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت زیادہ 4 سال کے عرصے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام اقدامات جو بش کے دور میں 8 سالہ اقتدار میں کئی جنگیں لڑ کے وہ کرتے تھے، اس نے جنگیں لڑے بغیر وہ ایسے اقدامات جو امریکہ کی بدنامی یا پھر اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، وہ ان فیکٹرز میں سے اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ جب آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا جو 2 عرب ممالک کا دورہ ہے، وہ سعودی میڈیا اور دیگر جو عرب میڈیا ہے اس میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی وہ اس نے دورے اپنے جو ہیں 2 منسوخ کر دیے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھارت کے ساتھ اور جو گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ جس کو تیزی سے جو ہے وہ عملی جامہ پہنانے کی گامزن تھا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، تو اس پر جو ہے وہ یقینی طور پر امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں تھی۔ بالکل یقینی طور پر اس میں آپ اس فیکٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ سی پیک پاکستان کے لیے ایک انرجی بوسٹر کے طور پہ کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کی یہ والی جو ترقی ہے اور چین کے ساتھ روابط اور یہاں سے جو ٹریڈ ہوگا وہ اربوں ڈالر کا ہوگا، تو یقینی طور پہ یہ والی جو چیز ہے وہ بھارت کو قطعاً مناسب نہیں لگے گی۔ تو اس میں جو خاص طور پر جو بھارت کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اس میں اگر آپ یہ کہیں جس طرح وہ ٹریکٹر لے کر کسان جو ہے وہ لال قلعے پر جو ہے وہ گئے ہیں اور اپنا احتجاج نہ صرف ریکارڈ کرایا، انہوں نے تو جھنڈا بھی وہاں پہ جو ہے وہ لہرا دیا، تو اس کو کس طرح جو ہے اور پھر جو طاقت کا استعمال کیا گیا، جو ریاستی طاقت کا استعمال، پہلے بھی ریاستی جبر کا استعمال جو ہے وہ کئی دفعہ کیا گیا، لیکن مودی سرکار کو جس طرح وہاں کی اپوزیشن اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی جو ہے وہ بھارت کو کس طرف دھکیل رہا ہے؟ دیکھیں، پنجابی سکھ کسانوں کی یہ جو موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ ایک انتہائی قابل رشک موومنٹ ہے۔ اب اس میں آپ جو دیکھیں کہ پنجاب کی دھرتی کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہندوستان کا دارالحکومت ہلا کے رکھ دینا اور وہاں پہ اپنی جو تحریک ہے اس کا جھنڈا لہرانا، یہاں نعمان میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا۔ جب ہم سکھوں کی بات کرتے ہیں، یقینی طور پر جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کا معاملہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دونوں اطراف کے لوگوں کی طرف سے غلط فہمیاں ہوئیں، اور ایک جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تقسیم کے وقت، جو بہت سارے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو اس میں ایک بات بڑی اہم ہے
کہ جو بھارت میں بھگت سنگھ کو جس طرح ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے، پاکستان میں بھی بھگت سنگھ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی کے لیے اس نے اپنی جان دی، اور بھگت سنگھ کا جو ہے وہ جب اس نے بھوک ہڑتال کی تو وہ مقدمہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں اس کو جو ہے وہ لڑتا ہوں کیونکہ وہ دھرتی کا بیٹا ہے۔ تو یہ بھگت سنگھ کے جو وارث ہیں ان کے ساتھ مودی سرکار کا جو یہ ایک طرح کا رویہ ہے، تو کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو ایک فریڈم فائٹر تھا جس نے دھرتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ دے دیا، اور بھگت سنگھ کو پورا بھارت جو ہے وہ ہیرو کے طور پر دیکھتا ہے، تو بھگت سنگھ کے جو ساتھی یا بھگت سنگھ کی جو نسل ہے، یہ جو بھگت سنگھ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس میں بالکل اس میں ان کے ساتھ دوہرا ظلم ہوا ہے۔ آپ ایک بات دیکھیے، ایک تو پنجاب کی تقسیم کا سب سے زیادہ نقصان جہاں پر پنجابیوں کو ہوا، وہاں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ سکھ قوم کو ہوا۔ ان کی جتنی مذہبی عبادت گاہیں ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان میں ہیں، اور ان کو اس کے قانونی تقاضے پورے کرتے کرتے کئی دہائیاں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات کا تو آپ کو دینا پڑے گا کریڈٹ کہ جو کرتارپور کے حوالے سے ایک بڑی کرتارپور راہداری ہے، ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے دونوں اطراف کے حوالے سے، اور ویسے بھی جتنے سکھ یاتری یہاں پر آتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو فیکٹر میں ڈسکس کرنے لگا تھا، جب تاج برطانیہ نے ہندوستان کو اور پاکستان کو آزادی دی، ٹھیک ہے، اس وقت جتنے راجے اور مہاراجے تھے ان کو یہ چوائس دی گئی کہ آپ اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہونا چاہیں پاکستان میں شامل ہو جائیں، ہندوستان کا حصہ رہنا چاہیں ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ مسلم اکثریتی علاقہ جو کشمیر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک سکھ کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک انتہائی غلط فیصلے کی نظر ہو گیا۔ دیکھیں وہ بات تو بالکل اپنی جگہ پر ہے کہ جیسے وہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی والی بات ہے، وہ بات بالکل اپنی جگہ پر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جو احتجاج ابھر رہا ہے اس حوالے سے جب ہم نے بات کی تو اس میں بنیادی طور پر یہی نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اگلا شاید جو ہے وہ مودی جو ہے، اس کے مودی سرکار کا جو چہرہ بے نقاب ہوا ہے، اب بھارت کے اندر سے جو احتجاج کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی ہیں، تو امید کی جا رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جلد ہی شاید بھارت جو ہے اس کو مودی کے اس بھیانک چہرے سے نجات مل جائے، جو صرف کشمیریوں کی یا وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ہی نہیں، بھارت کی اکثریتی عوام بھی جو ہے وہ آئے روز نہ صرف تنگ ہے، وہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا چکی ہے۔ اس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ خالصتان اور کشمیر کے حوالے سے پہلے باتیں ہوتی تھیں، اور اب بھارت کے اندر جو احتجاجی تحریکیں آشام اور دیگر جگہوں پر بھی جو ہیں وہ ابھر رہی ہیں، اس سے یقینی طور پر مودی سرکار جو ہے اس کو آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم مختلف پروگرامز کے حوالے سے انفارمیشن آپ کے ساتھ جو ہے وہ عوام کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ فی الحال یہ کشمیر اور خالصتان اور بھارت کی جو ابھرتی ہوئی تحریکیں تھیں اس کا تھوڑا سا جائزہ لیا۔ نعمان حیدر اور فرخ نواز بھٹی کو ایم ٹی وی نیوز اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔